یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، آمین یا رب العالمین۔ معزز سامعات اور راہ حق کے بہترین ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگلا ٹاپک ہمارا تقدیر پر ایمان تدبیر کے ساتھ۔ تدبیر کے ساتھ ہمیں تقدیر پر ایمان لانا ہے۔ دو جگہ ایسی ہے جہاں پر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ایک ہے جینز، ہم اپنی جینز کو بدل نہیں سکتے، جو ماں باپ سے مل رہا ہے، ہماری اسکن کمپلیکشن ہے، ہائٹ ہے، اس پہ ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ دوسرا ہے جس ماحول میں، جس جگہ اللہ نے ہمیں پیدا کر دیا، اس سے ہم نہیں بھاگ سکتے۔ نہیں بھائی ہمیں انڈیا میں نہیں پیدا ہونا ہے، ہمیں آسٹریلیا میں پیدا ہونا ہے، بھاگ کے ادھر جا سکتے نہیں جا سکتے۔ دو چیزیں ہم بدل نہیں سکتے، لیکن باقی جگہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے چپ چاپ مانتے جاؤ، کرتے جاؤ، اس کو کہتے ہیں تدبیر۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں کل یعمل علی شاکلتہ فربکم اعلم بمن هو اہدی سبیل، کہہ دیجئے ہر ایک کو اس کا عمل اس کے شاکلے پر جرج کریں گے۔ شاکلہ کس کو کہتے ہیں؟ ہماری کیپیسٹی، اللہ نے جتنی کیپیسٹی ہمیں دی ہے اس پہ ہمیں اللہ جرج کرے گا۔ اسی لیے ایک مزدور ہے جو دن بھر اس کو محنت کرنی پڑتی ہے، اگر وہ ایک نیکی بھی کرتا ہے، ایک جو اے سی میں بیٹھتا ہے، دن بھر نمازیں پڑھتا ہے، دن بھر نوافل پڑھتا ہے، ذکر اذکار کرتا ہے، تو اس کروڑ نیکیاں مزدور کی ایک نیکی پر بھی بھاری پڑ جاتی۔ غزوہ تبوک میں وہ صحابی رات بھر محنت کر کے ایک سا کھجور لے کے آئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سارے کھجوروں کو اس ڈھیر پر رکھا۔ اللہ کے پاس کوانٹیٹی مطلوب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کوالٹی دیکھتا ہے۔ اسی لیے نیکیاں گنی نہیں جائیں گی، نیکیاں تولی جائیں گی۔ جس کی زندگی کا جو پیٹرن ہے، اللہ تعالیٰ اس کا اس حساب سے حساب لیں گے۔ اللہ کو پتہ ہے کتنے کیپیسٹی پہ میں نے اس کو پیدا کیا، اور اس کیپیسٹی پہ کام کیا نہیں کیا۔ تو ہم اکثر ہماری سوچ کیا ہے، ہم نے اتنی دفعہ یہ 100 ٹائمز پڑھا، 200 ٹائمز، وہ تو ایک بار بھی نہیں پڑھ رہا ہے۔ آپ کو کیا پتا آپ کا 1000 ٹائمز پڑھنا اس کا ایک دفعہ پڑھنا برابر ہو؟ تو ہر ایک کا جو پیٹرن اللہ نے بنایا ہے اس پر کام کرتے جائیں، تدبیر کرتے جائیں۔ ہر ایک اپنے طریقے پر عمل کر رہا ہے، کرتے رہنا ہے۔ ہمیں اپنے طریقے پر کام کرتے جانا ہے، اور اللہ جانتا ہے اعلم بمن ہوا اہدی سبیل، اللہ کو پتا ہے کون سیدھے راستے پر ہے۔ اپنی زندگی میں جو بھی ہم کام کرتے جا رہے ہیں، اللہ کو پتا ہے کہ اس کام میں سیدھے راستے پر کون ہے، کون صحیح راستے پر چل رہا ہے۔ تدبیر کس کو کہتے ہیں؟ ہمیں بیٹھے بیٹھے گرمی لگ رہی ہے، آپ بیٹھے بیٹھے جگہ پر فین آن ہو جائے، فین آن ہو جائے، فین آن ہو جائے، اے سی آن ہو جائے، ایسے دل میں بولتے رہیں گے تو اے سی آن ہوگا؟ نہیں ہوگا، نہ فین آن ہوگا۔ آپ کو اٹھنا پڑتا ہے۔ اچھا آپ بیٹھے ہوئے، ریموٹ ہے آپ کے پاس، تو ریموٹ کو دیکھتے ہوئے آپ بول رہے کہ اے سی آن ہو جا، ہوگا؟ نہیں، آپ کو ریموٹ اٹھانا ہے، پھر اس ریموٹ پہ آن کا بٹن بھی آپ کو سمجھ آنا، کون سا آن آف کا بٹن ہے، پھر آپ نے پریس بھی کرنا ہے اس کو، پھر جا کے اے سی آن ہوگی نا۔ اور ریموٹ کو اٹھانا بھی ہے، ریموٹ اگر اے سی کے ڈائریکشن میں ہوگا تو ہی اے سی آن ہوگی نا۔ اے سی پیچھے کو ہے، آپ سامنے کو ریموٹ شو کر کے آن کر رہے تو اے سی آن ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ اچھا فین آن کرنا ہے، سوئچ اگر ہے آپ کو اٹھنا پڑتا جگہ سے، آگے جانا پڑتا، پھر سوئچ بورڈ پہ پتہ ہونا پڑتا کہ کون سا فین کا سوئچ ہے، پھر اس کو پریس کرنا پڑتا، پھر جا کے فین آن ہوتا۔ اس پروسیس کو کہتے ہیں تدبیر۔ اٹھنا، اس سوئچ کا پتہ ہونا، پھر اس کو پریس کرنے کی طاقت، پھر پریس کرنا، اس کو کہتے ہیں تدبیر۔ ہماری زندگی تقدیر اور تدبیر کے ساتھ ہے۔ تقدیر پر ایمان لاؤ تدبیر کے ساتھ، مکمل اخلاص اور مکمل تدبیر کرنے والوں کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ اللہ پر بھروسہ پھر پلاننگ، یہ دونوں سے اللہ کی مدد ہمارے ساتھ شامل حال ہوتی ہے۔ ہم نے اللہ پر توکل کیا، کوشش کی، دعا بھی کیے، استخارہ بھی اس لیے سکھایا گیا، سارے ہم نے ایفرٹس ڈال دیے، پلانس کر دیے، پھر ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا، پھر اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے۔
آئی سمجھ؟ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے تدبیر کرنے کا حکم دیا. یہ نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو اٹھا کر، اللہ چاہے تو ان سب کو وہاں پہ اٹھا کر سیدھا وادی تیہ میں اتار دیتے تھے، کر سکتے تھے نا اللہ تعالیٰ. لیکن اللہ نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام تدبیر کریں. آپ نے پلان کیا، راتوں رات اتنی 1,00,000 سے زیادہ لوگوں کو لے کر نکلے، پن ڈراپ سائلنٹ کے لے کے نکلے، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی، اور وہ لوگ آگے گئے، سمندر آگے. پھر اللہ نے عصا مارنے کا حکم دیا کہ لاٹھی مارو، لاٹھی لگی، پھر راستہ بنانا، پھر راستے پہ نکلے آگے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو سکسیس دیا. تو بات کیا پتہ چل رہی اسٹوری سے؟ ڈو یور بیسٹ اینڈ بلیو ان اللہ. اللہ پر بھروسہ بھی کرو اور اپنی تدبیر بھی کرو، کام بھی کرو، سٹیپس بھی اٹھاؤ، کوشش کریں. لیکن کوششوں سے کام بنتے بھی ہے، اور ہم پوری کوشش کرتے. اکثر ہماری سوچ کیا ہوتی؟ ہم پوری کوشش کر رہے، انتھک محنت کر رہے، پلان کر رہے، اور ہم سوچتے کہ ہم نے اتنا کیا نا تو کام سکسیس ہو. نہیں ہوتا، بہت دفعہ نہیں ہوتا، بہت دفعہ ہو بھی جاتا ہے، لیکن ہونے کے جو چانسز ہے وہ بہت کم ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں نا اتنی کوشش کرنے کے باوجود بھی ناکام ہوئی. لیکن بات کیا ہے؟ دونوں چیزوں سے بنی ہے. اللہ تعالیٰ وہ آپ کی وہ انتھک کوشش جو ہے وہ کبھی کبھی کامیاب نہیں کرتا. کیوں؟ اس میں ہماری بہتری ہے. اگر وہ کامیاب کر دیتا تو بڑا نقصان کوئی آ جاتا. تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے اس کو کامیاب نہیں کرنا، تو وہ کوششیں کبھی رنگ لاتی بھی ہے، نہیں بھی لاتی. اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں تمہاری کوشش دیکھوں گا. کوشش کے بدلے کامیاب ہوئے نہیں ہوئے وہ نہیں دیکھیں گے، کوشش دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کہ تم نے کوشش کی کہ نہیں کی. اللہ تعالیٰ نے تو لکھ دیا، میں نے کہا کہ اس کو اللہ کے حد تک رکھ دیں. لیکن دنیا میں جو بھی کام چل رہے ہیں نا، ہماری کوششوں سے اور محنت سے ہم اپنی تقدیر بناتے چلے جاتے ہیں. اللہ کہتا ہے سورہ نجم میں آیت 39 میں وَأَنَّ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. انسان کے لیے وہی ہے جس کی اس نے کوشش کی. اللہ کوشش کے بعد انسان اللہ پر توکل کرتا ہے، بھروسہ کرتا ہے. کوشش پہ بھروسہ نہیں کرتا، اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی عطا فرماتے ہیں. کیونکہ ہم اللہ کے احکام اور شریعت کے پابند ہیں نا. اللہ تعالیٰ جو حکم دے رہا ہے اس کے ہم پابند ہیں. انسان پابند ہے، کائنات کی باقی چیزیں پابند نہیں ہیں. کائنات کی باقی چیزیں تقدیر کی پابند ہیں، ہم تقدیر کے پابند نہیں ہیں. اللہ نے ہمیں حکم دیا مصیبتوں میں ایسا رویہ ہونا چاہیے، یہ کام کرو، یہ کام کرو، ایسے کرو، ویسے کرو. شریعت کے پابند ہم ہیں. لیکن کائنات میں جو بھی چل رہا ہے نا، سورج اپنے وقت پہ نکل رہا ہے، اپنے وقت پہ ڈوب رہا ہے، یہ سب تقدیر ہے. اللہ تعالیٰ نے کائنات کو تقدیر کا پابند بنایا ہے. ہم انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے تقدیر کا پابند نہیں بنایا. ہم انسانوں کو اللہ نے عمل کا موقع دیا، چھوٹ دی ہے. تو اس چھوٹ کے چلتے ہمیں تدبیر کرنا ہے، پلان کرنا ہے، ایفورٹ لگانی ہے. سورہ بقرہ آیت 216 میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ. انسان کوششیں کرتا ہے، ایک چیز کو پسند کرتا ہے، بہت محنت کرتا ہے، بہت محنت کرتا ہے، بہت محنت کرتا ہے، لیکن اس کا رزلٹ نہیں ملتا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تم جس چیز کو پسند کر رہے ہو اس میں تمہارے لیے شر چھپا ہوا ہے. وہ اس بچے کا ہی لائیں. اگر ہمیں پتہ چلتا کہ ہم جس بچے کو پیدا کر رہے وہ ہمارے لیے وبان جان بننے والا ہے، مصیبتوں کا سبب بننے والا ہے، تو ہم میں سے کوئی اس بچے کو پیدا کرنا پسند کرے گا؟ نہیں کرے گا نا. تو ہم چاہتے وہ چیز، لیکن اس میں شر چھپی ہوئی ہوتی ہے. ہم کوئی چیز شر سمجھتے لیکن اس میں خیر اللہ تعالیٰ نکالتا ہے. دیکھیں یہ ساری چیزیں نا ایک بڑی گہرائی سے سمجھنے والی چیزیں ہیں. اس کو نا ایسی چلتا پھرتا سنیں گے تو نہیں بڑی گہری باتیں ہیں. اللہ نے جو دنیا بنائی ہے نا بڑی زبردست بنائی ہے. اس میں یہ ساری چیزیں، توکل، بھروسہ، مصیبتیں، بہت اعلیٰ قسم کا گیم چل رہا ہے. اور اعلیٰ قسم کا جو کھیل ہے وہ وہی کھیل سکتا ہے جو مضبوط ہوتا ہے. کم ظرف، کم عقل لوگ اس گیم کو نہیں کھیل سکتے، بس ایسی جانوروں کی طرح جیتے ہیں اور چلے آتے ہیں دنیا سے. عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ موت کے وقت اپنے بیٹے کو کہتے ہیں تو جب تک ایمان کا مزہ چکھ ہی نہیں سکتا جب تک تو ایمان تقدیر پر نہیں لاتا.
تقدیر پر ایمان مطلب اچھی بری تقدیر پر ایمان نہیں آتا، سمجھ نہیں آتی ہمیں اچھی بری تقدیر کا مسئلہ کیا ہے، کانسیپٹ کیا ہے، جب تک ہم ایمان کا مزہ ہی نہیں چکھ سکتے، یہ دنیا کی زندگی کی لذت ہم سمجھ ہی نہیں سکتے، اللہ کے پیدا کرنے کا جو مقصد ہے اس کو ہم فیل نہیں کر پاتے۔ تو تقدیر کا مسئلہ بہت مزیدار مسئلہ ہے، اس کو ہم سمجھ گئے تو ایمان کا مزہ ہم چکھ لیں گے، انسان سکون میں زندگی جیے گا۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرم پتھر پہ لٹایا گیا، اوپر سے گرم پتھر، پھر بھی ڈرے نہیں، خوف نہیں آیا ان کو، ان کی زبان سے ایک ہی کلمہ نکل رہا تھا، احد احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ یعنی اتنی تکلیف میں بھی ٹھہراؤ، اتنی تکلیف میں بھی اللہ پر توکل، بھروسہ، یہ آنا بہت بڑی بات ہے۔ ہر ایرے گہرے نٹو خیرے کی وہ نہیں ہوتی قسمت کے اس کو سمجھ پائیں، اس مٹھاس کو چکھ پائیں۔ کسی نے سوال کیا کہ اچھی بری یعنی تقدیر شر والی کون سی ہے، تقدیر خیر والی کون سی ہے؟ تو اس کے جواب دیا گیا کہ جو تجھے نہیں ملی وہ تیرے لیے تھی نہیں۔ خیر والی کون سی ہے؟ جو ہمیں نہیں ملی نا، ہم سے جو چھین گئی وہ ہمارے لیے تھی ہی نہیں، بس بات ختم۔ خیر ہے اس میں، جو ملی ہے وہ ملنی ہی تھی، جو بھی ملتی ہے وہ ملنی ہی تھی، اس وجہ سے ملی ہے۔ اگر تو اس حال میں مرے کہ تیرا اس پر ایمان نہیں ہے تو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ میں نے ایک پوسٹ شیئر کیا تھا نا 2 دن پہلے، جتنا رزق ملنا ہے مل کر ہی رہے گا، اس کے لیے جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے ٹوپیاں پہنانے کی ضرورت نہیں ہے لوگوں کو، اس کے لیے حق مارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جتنا رزق اللہ نے دیا ہے نا وہ رزق مل کر رہے گا۔ آپ کوشش کرو، تدبیر کرو، پلان کرو، اٹھو، آگے بڑھو۔ حدیث قدسی ہے کہ جو مجھ پر توکل کرتا ہے میں اسے اس پرندوں کی طرح رزق دیتا ہوں جو صبح خالی پیٹ جاتے ہیں اور واپس آتے ہیں تو پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے۔ پھر وہ حدیث آگے کنٹینیو کیا ہو رہی ہے، پرندے اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں، اڑتے ہیں، تلاش کرتے ہیں رزق، پھر کھاتے ہیں، پیٹ بھرتے ہیں، پھر واپس اپنے گھونسلوں میں آتے ہیں۔ یہ تدبیر ہے۔ کوشش کرو، اٹھو، سرچ کرو، جاب سرچ کرو اور محنت کرو، پلان کرو، ایفرٹس لگاؤ، اللہ پہ بھروسہ کرو، اللہ تعالیٰ آگے کامیاب کر دے گا۔ کوششیں نہیں کریں گے، پلانس نہیں کریں گے، اللہ پر بلیم ڈالنا یہ غلط ہے۔ ہم میں سے اکثر کیا کہتے ہیں، اللہ جب رزق دینا ہے نا دے دے گا، ہم بیٹھے ہی رہیں گے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ یہ جو حرکت ہے نا وہ پہلے کس نے کی پتہ ہے؟ شیطان نے کی۔ کوشش نہیں کیا، حکم نہیں مانا اور اللہ پہ بلیم ڈالنا۔ پہلا کلپرٹ جس نے کیا نا یہ حرکت وہ شیطان ہے۔ سورہ اعراف میں آیت 16 قال فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطک المستقیم۔ شیطان نے اللہ پہ بلیم ڈال دیا، اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا نا، اب میں دیکھ تیرے سیدھے راستے پہ کیسے بیٹھوں گا لوگوں کو بھٹکانے کے لیے۔ تو اس نے کیا کیا، اللہ نے جب کہا کہ بھئی سجدہ کر لیتا تو ہو جاتی تھی بات، اس نے سجدہ نہیں کیا، تکبر کیا، غرور کیا اور اپنے سجدہ نہ کرنے کا وبال اللہ پہ ڈال دیا، بلیم اللہ پہ ڈال دیا، اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا۔ اللہ تو کیا گمراہ کیا، سجدہ کرنے کا حکم تھا تو فوراً جھک جاتا، اپنا سر جھکا دیتا جیسے فرشتے جھکا دیے، ہو جاتی تھی نا بات۔ تو یہ شیطانی عمل ہے، شیطانی حرکتیں ہیں، کوششیں نہیں کر رہے، ایفورٹس نہیں ڈال رہے، سٹرگل نہیں کر رہے، پھر دیکھ جیسا ہے ویسا ہوتا، یہ کہنا بند کر دیں اپنی زندگیوں میں۔ پھر مشرکین نے بھی یہ کہا ہے لو شاء اللہ ما اشرکنا ولا آباؤنا، اگر اللہ چاہتے تو ہم شرک نہیں کرتے، نہ ہمارے باپ دادا کرتے۔ یعنی تم شرک سے رکو، تمہیں کون کہہ رہا ہے کہ تم جا کے بتوں کے سامنے پکڑ کے تمہیں کوئی لے کے جا کے جھکا تھوڑی رہا ہے زبردستی، تم خود جا رہے، تم خود اٹھ رہے، تم خود شرک کر رہے، تم درگاہوں پہ جا رہے، تم بتوں کے سامنے جھک رہے، تم اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کے آگے ہاتھ اٹھا رہے، ان سے مانگ رہے اور اللہ پہ بلیم کر رہے۔ تو یہ خود کوشش نہیں کرنا، خود سٹرگل نہیں کرنا، اللہ پہ بلیم ڈالنا، یہ شیطان کی حرکتیں ہیں اور مشرکین کی حرکتیں ہیں، کفار کی حرکتیں ہیں۔ کوشش کریں،
محنت کرے اللہ تعالیٰ کامیابی دے گا. اگر کامیابی اس وقت کامیابی نظر نہیں بھی آ رہی تو مومن کا برتاؤ کیا ہوتا ہے, اس میں اللہ نے میرے لیے خیر رکھا ہے, یہ جو ہو رہا ہے وہ میرے لیے خیر ہے, اس وقت نہیں ملا تو بعد میں مل جائے گا. سمجھ آ رہی؟ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے کفر کو پسند نہیں کرتا, لیکن اللہ پسند کیا کرتا ہے؟ شکر گزار بنے رہنے کو. سورہ زمر کی آیت 7 میں وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ. اللہ تعالیٰ نافرمانی, کفریہ جملوں کو اللہ پسند نہیں کرتا. اللہ پسند کس کو کرتا ہے؟ شکر کے جذبات کو اللہ تعالیٰ پسند. جو بھی کام ہوتے ہیں نا, دونوں چیزیں کرنا ہے, ایفرٹس بھی ڈالنا ہے اور اس کام کے ہونے میں اللہ کی اجازت بھی درکار ہوتی ہے, اللہ کی مرضی بھی ہوتی ہے, اللہ کا حکم بھی ہوتا ہے, ہماری کوشش بھی ہوتی ہے, ہماری ایفرٹس بھی ہوتی ہے. یہ دونوں کے مکسچر سے کام بنتے چلے جاتے ہیں. اللہ کی اجازت ہے تو وہ کام آگے بڑھتا ہے, اللہ کی اجازت نہیں ہے تو ہم جتنی بھی کوشش کریں وہ کام نہیں بھی بن سکتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن دونوں حالتوں میں مومن کی کیفیت کیا ہونی چاہیے؟ اس میں ہمارے لیے خیر چھپا ہوا ہے. یعنی تقدیر اور تدبیر دونوں مسٹ ہے ہماری زندگی میں. ہمیں جو کرنا ہے وہ تقدیر اور تدبیر سے ہمارے کام بنتے ہیں. تقدیر اور تقدیر کے چیپٹر میں توکل بھی بہت ایسنشیل رول پلے کرتا ہے. توکل کس کو کہتے ہیں؟ اور یہ توکل میں دعوے سے کہہ سکتی ہوں کہ آپ لوگ جتنے سن رہے اس میں بہت کم لوگوں کو توکل کا اصل معنی سمجھ ہو. اکثریت کو ہمیں توکل کا معنی پتہ ہی نہیں, لیکن ہم توکل کے دعوے کرتے رہتے ہیں, جھوٹے دعوے, بھونڈے دعوے. اصل توکل کیا ہے وہ ہمیں پتہ ہی نہیں. توکل کہتے ہیں اعتماد کو, ٹرسٹ کو, یعنی ہر حالت میں اللہ پر توکل خوشگوار زندگی کا ایک اصول ہے. بات سمجھ آ رہی؟ توکل کس کو کہتے ہیں؟ جیسے بچہ اوپر ٹھہرا ہوا ہے اور باپ ہاتھ اٹھا کر اس کو مطلب اشارہ کر رہا ہے کہ آ جاؤ کودو, اور بچہ کتنا بھروسہ کر کودتا ہے اپنے باپ پہ کہ وہ مجھے پکڑ لے گا, وہ مجھے تھام لے گا. اس کو کہتے ہیں توکل. بچہ جس انداز میں, جس سوچ کے ساتھ کودتا ہے باپ پر کہ باپ مجھے تھام لے گا, پکڑ لے گا, مجھے گرنے نہیں دے گا, اس کو کہتے ہیں توکل. اس کو کہتے ریلے کرنا اللہ پر, کمپلیٹ اللہ پر پورے کے پورے بھروسہ کرنا کہ اللہ مجھے کافی ہے. اللہ کے پلان پر پورے کے پورے بھروسہ کرنا. سورہ توبہ آیت 40 میں اللہ کیا بتا رہے؟ لا تحزن ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینتہ علیہ. غم مت کرو, اللہ تمہارے ساتھ ہے, اللہ میرے ساتھ ہے, اللہ میرے ساتھ ہے. یہ ہر وقت, اب پوری زندگی ہمارے ساتھ یہ جملہ رہنا, اللہ میرے ساتھ ہے, کوئی پرواہ نہیں. یہ جو اللہ پر کمپلیٹ بھروسہ کرنا ہے نا, اس کو کہتے ہیں توکل. اور جس کو ساری زندگی اللہ پر یہ بھروسہ ہوتا ہے نا کہ اللہ میرے ساتھ ہے, اس کے دل کو اللہ تعالیٰ سکینت عطا کرتے ہیں. اسی لیے دیکھیں بہت سارے اللہ والے لوگ ہوتے ہیں, بہت سارے جو ولی ہوتے ہیں, یعنی اللہ کے دوست, اللہ کے قریب, اللہ کے مرضی پر گزارنے والے زندگی, ان کے اندر کتنی مصیبتیں آتی ہے لیکن فیس پہ وہ اسمائل ہوتی ہے, خوشی ہوتی ہے, ٹھہراؤ ہوتا ہے, مطمئن ہوتے ہیں وہ. ان کے چہروں پر ہی ایک عجیب سا مطلب سکون نظر آتا ہے. یہ کیسا انسان ہے بھئی, اتنی مشکلیں آ رہا ہے پھر بھی چہرے پہ سکون. وہ سکون بتاتا ہے کہ ہم اللہ پر کتنا توکل کر رہے. لا تحزن ان اللہ معنا. ہر وقت یہ جملہ نا لکھ کے لگائیں دیواروں پہ کہ غم نہ کر, اللہ ہمارے ساتھ ہے, اللہ میرے ساتھ ہے. تو یہ جملہ ہمیں اللہ پر بھروسہ کرواتی ہے. اللہ سے اچھا گمان رکھیں. میں نے پہلے بھی بتایا تھا تقدیر کا جو ٹاپک ہے نا, بہت سارے ٹاپکس کو کور کرتا ہے. اللہ پر ایمان بھی ڈیولپ کرواتا ہے, اللہ کی توحید بھی بتاتا ہے, اللہ کیا کچھ نہیں کر سکتا, اللہ کی پہچان کرواتا ہے. اچھا گمان رکھنا اللہ سے, یہ پہچان کرواتا ہے تقدیر کا ٹاپک. ہماری اختیار کی طاقت پہچان کرواتا ہے, اختیار سے ہم کیا کچھ نہیں کر سکتے وہ ہمیں. ان کتنی ساری باتیں جب اگر تقدیر کو سمجھے نا, بہت سی باتوں پہ
ہم سکون قلب ہمیں نصیب ہوگا۔ توکل کی طاقت سمجھے، یعنی اللہ پر بھروسہ، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ مومنوں کو چاہیے کہ اللہ پر بھروسہ کرے۔ تو توکل کس کو کہتے ہیں؟ جبھی بھی مصیبت آئی نا، جبھی بھی مصیبت آئی، اگر یہ 4 چیزیں ہمارے دماغ میں آ گئی تو مطلب ہمارے اندر توکل ہے۔ جیسے میں نے پیچھے بتایا تھا، مصیبتوں میں انسان کا ریاکشن کیا ہونا؟ سکون، اس میں میرے لیے بہتری ہے۔ یہ آ گئی تو مطلب آپ نے وہ اللہ جو ٹیسٹ کرنا چاہ رہا ہے نا اس پہ پورے اتر رہے۔ اب توکل ہے نہیں ہے، کیسا شو ہوتا ہے؟ کوئی بھی مصیبت آ گئی فوراً آپ کے دماغ میں 4 باتیں آنا کہ یہ اللہ کا پلان ہے میرے لیے، اللہ نے اس طریقے سے میرا یہ وقت لکھا ہے۔ دوسرا یہ آنا کہ اب یہ اس وقت میں میرا جو آؤٹ کم ہے، جو میں ریاکٹ کروں گی، اس کا بدلہ ضرور ملے گا، بہتر ملے گا۔ تیسرا ہے کہ یہ میرے لیے امتحان ہے۔ چوتھا یہ ہے کہ ہر ہار ہمیں کچھ سکھاتی ہے نا، تو یہ سوچے کہ یہ مجھے سیکھنے کا موقع ہے، یہ مصیبت مجھے کچھ سکھا رہی ہے۔ تو 4 چیزیں اگر آ گئی مطلب ہم اللہ پر توکل پورا ہے ہمارا۔ تو اللہ تعالیٰ کس کے لیے کامیابی دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کس کے لیے دنیا آسان کرتا ہے؟ اس کا قرآن میں بھرا پڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ کس کے لیے آسان کرتا ہے؟ سورہ اعراف آیت 96 میں بتایا کہ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ تو ایمان لائیں گے تو اللہ تعالیٰ دنیا بہتر کر دے گا۔ شکر کریں گے، سورہ ابراہیم آیت 7 میں بتاتا ہے جو شکر کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو دنیا بہت دے گا۔ شکر کریں گے تو نعمتوں میں اضافہ ہوگا۔ ایک اور جگہ سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں استغفار کریں گے تو اللہ تعالیٰ موسلادھار بارشیں دے گا، مال دے گا، اولاد میں بڑھا دے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ دنیا میں کس کو فائدہ دیتا ہے؟ جو توکل کرتا ہے، اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ سوچا بھی نہیں۔ تو اللہ نے قرآن میں بھر کے بتا دیا نا کس کس کو میں فائدہ دوں گا اور کیسے کیسے فائدہ دوں گا، کیا کیا تمہیں کرنا ہوگا۔ تم خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں بڑھا دے گا تمہارے اس میں، تم صبر کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے آزمائشوں کو، مصیبتوں کو راحتوں میں تبدیل کر دے گا۔ تو یہ اللہ نے بتا دیا یہ کام سب کرو نا، یہ سارے کام کرو، ایمان لاؤ، شکر گزار بنے رہو، استغفار کرو، توکل کرو، تدبیر کرو، پلاننگ کرو، پھر اللہ تعالیٰ تمہاری زندگی، صبر کرو، اللہ تعالیٰ تنگ نہیں کرے گا، آسان کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں تنگ کس کو کروں گا؟ جو ایمان نہیں لاتا۔ سورہ بقرہ آیت 85 میں اللہ کیا ارشاد فرما رہے؟ کتاب کے ایک حصے کو مانتے ہو، ایک حصے کو چھوڑ دیتے ہو، تو ویسے لوگوں کی زندگی میں ذلیل و خوار کر دوں گا اور قیامت میں انہیں سخت ترین عذاب میں مبتلا کروں گا۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اکثر وہی ہے نا، کتاب کے بعض حصے کو مانتے ہیں، بعض کو چھوڑ دیتے ہیں۔ دین پہ ہم مکمل عمل کرنے والے کون ہیں؟ کون کر رہا ہے؟ نہیں کر رہے تو مصیبتیں آ رہی ہیں، برداشت کرو پھر مصیبتوں کو۔ اور ایسا انسان مصیبتوں پہ واولے مچاتے پھرتا ہے۔ سورۃ طٰہٰ 124 میں اللہ بتا رہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میرے ذکر سے منہ پھیرے گا، جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا، یعنی مجھے ہر وقت یاد نہیں رکھے گا، مجھے بھول جائے گا، میں اس کی دنیا تنگ کر دوں گا، قیامت میں بھی اندھا اٹھاؤں گا۔ تو دیکھیں پلان کرنے کا اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں نا، تدبیریں کرتے جاؤ زندگی میں، جب جو بھی ہو رہا ہے نا زندگی میں، یہ کام کرتے جاؤ کرتے جاؤ کرتے جاؤ، اللہ تعالیٰ آسان کرتے جائے گا۔ تو یہ دیکھیے یہ ٹاپک ایسا نہیں ہے کہ بس ایک آدھ اس میں سن لیں سمجھ آ جائیں، بہت اچھی بات ہے اگر سمجھ میں آ گئی اور زندگی ہم نے بدل لیا اور تقدیر پہ، اچھی بری تقدیر پر ایمان لے کے آ گئے اور اس کے مطابق ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں تو بہت بڑی بات ہے۔ اور لیکن ان کو فوراً باتیں سمجھ میں آ جانا بہت کم لوگوں کی یہ خوبی ہو سکتی ہے۔ جو سمجھنا چاہتا ہے نا، سمجھنے کے لیے بیٹھتا ہے، ان کو سمجھ آتا ہے، ورنہ تو ایک کلاس ایسی، اچھا یہ بات وہ بات ایسی لگ جاتی ہے اور سمجھ کچھ نہیں آتا، ساری باتیں اوپر سے نکل جاتی ہے۔ جس کو ہم کل سمجھ رہے تھے اس کا کچھ حصہ باقی ہے۔ اس میں ہم نے کیا سمجھا؟ تقدیر پر ایمان تدبیر کے ساتھ، مطلب پہلے آپ کوشش کرو، پھر اللہ سے دعا کرو،
پھر اللہ پر توکل کرو، نے جو ہوگا بہتر ہی ہوگا، یہ اللہ پر توکل کرو، اور پھر جو ہو گیا اس پر راضی ہو جاؤ۔ یہ ہے تقدیر پر ایمان تدبیر کے ساتھ۔ اس میں جو 4 پوائنٹس ہم نے سمجھا تھا، اس میں جو پہلا پوائنٹ کوشش کرنے کو ہم نے سمجھ لیا۔ آخر کوشش کیا ہے، کیسے کرنی چاہیے، کتنی کرنی چاہیے۔ کوشش کے بعد ہمیں جو دعا کرنا ہے، دعا سے تقدیر بدل بھی سکتی ہے، تو دعا سے کام بنتے ہی ہے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت دعا تو قبول کرتے، لیکن وہ جو دعا کرتے اس پہ بھی اللہ تعالیٰ نے شرائط رکھ دیے۔ کس کی دعا قبول کروں گا، کون سا انسان ہے جس کی دعائیں قبول کروں گا؟ جو شرک نہیں کرے گا، جو اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا، بدعت نہیں کرے گا، یعنی جو مشرک نہیں ہے، جو بدعتی نہیں ہے، اور جو حرام کھانے والا نہیں ہے، ان کی میں دعا قبول کروں گا۔ اور دعا کا طریقہ بھی بتا دیا گیا کہ اللہ کی تعریف کرو، درود پڑھو، پھر دعا کرو۔ دعا کا طریقہ بھی یہ ہے کہ اللہ پہ بھروسہ رکھو، جو بھی ملنے والا ہے رزلٹ۔ کیونکہ استخارہ میں ہمیں کیا بتایا جاتا ہے، ہر کام کے پہلے، مطلب چھوٹے سے چھوٹا کام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم استخارہ کیسے سکھاتے تھے صحابہ کرام کو؟ قرآن اور حدیث سکھاتے تھے نا، ویسے استخارہ کرنے کا بھی سکھاتے تھے۔ دیکھیں، ہم کوئی کام کرنا ہے تو دنیا بھر کے لوگوں سے مشورے لیتے پھرتے، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، ایسے میں کر سکتی ہوں کہ نہیں کر سکتی ہوں۔ تو دنیا بھر کے لوگوں سے مشورہ لینے کا بھی حکم ہے، اور جو ہمارے وہ معاملات کی حقیقت کو سمجھتا ہے اس سے زیادہ مشورہ لینا۔ حدیث میں آتا ہے جو مشورے لیتا ہے نا لوگوں سے، وہ نامراد نہیں ہوتا، اور جو استخارہ کرتا ہے وہ ناکام نہیں ہوتا۔ یعنی لوگوں سے مشورہ، 10 لوگوں سے آپ کوئی کام کرنا ہے تو 10 لوگوں سے آپ نے مشورہ لیا تو پھر نامرادی نہیں ہوتی، بھائی میں نے ہی سوچ لیا، میں نے ہی کر لیا، مجھے لاس ہو گیا، تو نامرادی نہیں ہوتی، 10 لوگوں کی رائے ہوتی ہے اس میں۔ پھر اور استخارہ جو کرتا ہے تو پھر وہ ناکام نہیں ہوتا۔ چھوٹی سے چھوٹا بھی کام کرنا ہے نا، کہیں جانا بھی ہے، اب فی الحال ابھی بازار جانا ہے کہ نہیں جانا ہے، اس کے لیے بھی استخارہ کریں۔ اور استخارہ کو بھی لوگوں نے اتنا مشکل بنا دیا کہ وہ رات میں سو کرو، ایسا نہیں ہے۔ استخارہ آپ دن میں ہزاروں دفعہ بھی کر سکتے ہیں، بس 2 رکعت نماز پڑھنا ہے، اور وہ دعا پڑھنا ہے استخارہ کی، اور اللہ سے دعا کرنا ہے، بات ختم۔ اور وہ کام ہونا ہے تو پھر ہو جائے گا، نہیں ہونا ہے تو اللہ تعالیٰ روک دیں گے۔ کلیئر؟ یہ ہے استخارہ کا کانسیپٹ۔ تو ہر وقت، ہر لمحہ، کبھی بھی کر سکتے ہیں۔ تو اللہ سے مشورہ لیں گے تو پھر ناکامی تو نہیں ہوگی نا، اللہ تعالیٰ کامیاب کریں گے اس میں۔ اور اللہ تعالیٰ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ میں دعا ضرور قبول کروں گا۔ اگر تم حرام کھانے والے نہیں ہو، شرک کرنے والے نہیں ہو، بدعتی نہیں ہو، تو میں ضرور دعا قبول کروں گا۔ لیکن اس کی شرائط کیا ہے؟ یا تو دنیا میں دے دوں گا، یا آخرت میں اٹھا کے رکھوں گا، یا پھر اس دعا کے وجہ سے تمہاری زندگی میں جو مصیبتیں آتی ہیں اس کو میں دور کر دوں گا۔ تو یہ 3 طریقے سے دعا ضرور قبول ہوتی ہی ہے، دعا رد نہیں ہوتی۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ جو ہم دعا کر رہے وہ دکھنا سامنے تو ہی ہم دعا قبول ہو رہی ہماری، ایسے سمجھتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ دعا قبول ہوتی ہی ہے، اور انسان جب آخرت میں جاتا ہے تو جو اللہ تعالیٰ دنیا میں دعائیں نہیں قبول کرے اس کا اجر دیکھ کر انسان کی اس سے سمجھے کتنی، جو دنیا میں اگر نہیں دکھ رہا ہمیں رزلٹ تو کتنا فائدہ مند ہے۔ انسان آخرت میں جا کے جو دعائیں نہیں قبول ہوئی اس کا اجر دیکھ کر یہ اس کی خواہش ہوتی کہ کاش ایک بھی میری دعا دنیا میں نہ قبول ہوتی، سب یہیں کے لیے اللہ تعالیٰ رکھ دیتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ تو نہیں، اتنا بڑا اجر اللہ تعالیٰ نے وہاں پر رکھا ہے، دنیا میں اگر نہیں دیتے تو وہاں پر اتنا بڑا اللہ رب العزت اجر دیتے ہیں دعاؤں کا۔ دعا جب بھی ہم کریں گے تو یہ سوچ کر کریں کہ دعا میری ضرور قبول ہوگی۔ اور دعا سے تقدیر بدل سکتی ہے، تقدیر بدل سکتی ہے۔ یہ کیسے؟ ہمیں پتہ نہیں نا ہماری تقدیر میں کیا لکھا ہوا ہے، تو آپ دعا کرتے جاؤ، تو آپ جیسے دعا کرتے جا رہے اس حساب سے اللہ تعالیٰ بناتے جا رہے ہوں گے، اس حساب سے اللہ تعالیٰ معاملات سیٹ کر رہے ہوں گے، تو تقدیر بدلتی ہے۔ پتہ نہیں آگے مصیبت لکھی ہوئی ہے، آپ دعا کر رہے، وہ مصیبت ٹل گئی ہو، آج رات کچھ حادثہ ہونے والا تھا،
یا کوئی چور آنے والا تھا، ہم نے دعا کر کے سوئے، اپنی حفاظت کی حصار باندھ کے سوئے، تو اللہ تعالیٰ نے اس چور کے قدم روک دیے ہوں گے، ہمیں نہیں پتہ نا۔ دعاؤں سے تقدیر بدلتی ہے، اسی لیے دعائیں ہر وقت خود کے لیے بھی کیا کریں، لوگوں کے لیے بھی کیا کریں، اپنے خاندان گھر والوں کے لیے بھی کیا کریں۔ دعاؤں میں بڑی طاقت ہوتی ہے، اور اللہ ناراض ہوتے ہیں اگر دعا نہیں کرتا بندہ، ٹھیک ہے۔ اللہ کہتے ہیں مانگتے جاؤ مجھ سے، مانگتے جاؤ۔ بیسٹ دعائیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے، ہر کام کے پہلے بعد میں، صبح کے شام کے اذکار، اور دعاؤں کا طریقہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیسٹ طریقہ کون سکھا سکتا ہے دعاؤں کا؟ تو اپنی زندگی میں فضولیات ہٹا کر یہ دعائیں سیکھنا، جو دعائیں نہیں آتی، اکثر جو بڑے لوگ اپنے گھروں میں ہوتے ہیں وہ سیکھتے نہیں، ہمیں نہیں آتا، چلو خیر اب نہیں سیکھ سکتے، دماغ کام نہیں کرتا، یہ سب بہانے ہیں، فضول باتیں ہیں۔ جس عمر میں بھی ہے سیکھیں، سیکھنے سے ذہن کھلے گا۔ ذہن کیا ہے؟ ذہن کو جتنا استعمال کریں گے اتنا وہ شارپ ہوتا جائے گا، ذہن کو استعمال نہیں کریں گے تو وہ دھپ ہو کے بیٹھا رہے گا۔ تو استعمال کریں ذہن کو، چیزیں یاد کرے، حدیثیں یاد کرے، یہ دعائیں یاد کرے ایٹ لیسٹ، اور وہی دعاؤں سے اللہ سے دعائیں کرے۔ ہماری تو الٹے سیدھی دعائیں ہوتی نا، طریقہ نہیں آتا، سمجھ نہیں آتی کیا مانگ رہے، اور ایک ہی رٹے میں ایک ہی دعائیں مانگتے چلے آتے ہیں۔ بہرحال دعا ہے، اگر دعا کی قبولیت کا ہمیں یقین نہیں ہوتا، توکل نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول کر رہا ہے کسی بھی حال میں، اگر وہ یقین نہیں ہوتا تو انسان کے اندر بے سکونی ہوتی ہے، بے اطمینانی ہوتی ہے، اور اللہ کو کوسنے لگتا ہے انسان۔ تو دعا کے کانسیپٹ کو بھی سمجھے اور اللہ پہ بلیو کرے، توکل کرے، پورا بھروسہ رکھے، اور جو رزلٹ ہو رہا ہے وہ ہمارے لیے بیسٹ ہے، ایسا ایمان اپنے اندر پیدا کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں یہ صلاحیت عطا کرے کہ ویسے ہم بنیں، ہماری سوچیں ویسی بنیں، ہمارے سمجھ ویسی ہو کہ اسلام کیا کہہ رہا ہے، اس کو سمجھنے کی صلاحیت اللہ رب العزت ہمارے اندر پیدا فرمائے۔ دنیا اچھی چل رہی ہے تو بھی قسمت پہ راضی رہو، دنیا بری چل رہی ہے تو بھی قسمت پہ راضی رہے۔ اچھی چل رہی ہم بناتے ہیں نا، اچھی چل رہی کہ کھارے پیرے، صحت مند ہے، گھر دار ہے، فیملی ہے، سب ہے تو اچھی چل رہی ہے، اس پر بھی قسمت پہ راضی رہو، اچھی چل رہی تو بھی۔ اور اگر دنیا جیسے کوئی صحت وغیرہ بیمار ہے، کوئی کسی کو رزق کی تنگی ہو رہی ہے، کوئی کچھ ہے، تو دونوں حالتوں میں راضی رہو تقدیر پر، اللہ سے شکوے نہ کرتے بیٹھے، اور ایسی میری قسمت خراب ہے، مجھے اتنی پریشانیوں میں اللہ نے ڈالا ہے۔ جتنے انبیاء آئے، سب سے زیادہ جو اللہ نے تکلیف میں ڈالا وہ انبیاءوں کو ڈالا تھا۔ تو اللہ جس کو پسند کرتا ہے ان کو تکلیفوں میں ڈالتا ہے، تکلیفوں میں ڈال کر ان کو نکھارتا ہے اور اپنا بناتا ہے۔ تو تکلیفوں سے کبھی بھی شکایتیں نہیں کرنا، راضی رہنا، اس کو کہتے ہیں ایمان۔ ہمارا ٹاپک شروع ہوا تھا اچھی بری تقدیر پر ایمان، اچھی بری تقدیر پر ایمان اسی کو کہتے ہیں۔ اچھا بھی ہو رہا ہے تو راضی، برا بھی ہو رہا ہے تو راضی۔ اپنی کیفیت ایسی بناؤ، اپنی سوچ ایسی بناؤ کہ اچھا چل رہا ہے تو بھی راضی ہوں میں اللہ سے، برا چل رہا ہے تو بھی راضی ہوں۔ یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ اچھا تو خیر آرام سے کہہ دیتے کہ قسمت اچھی ہے میری، لیکن برائی جو چلتی ہے نا اپنے زندگی میں، اپ اینڈ ڈاؤنس ہوتے ہیں، اس وقت ہم بہت زیادہ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں۔ ایوب علیہ السلام نے کیا کہا؟ بیماری لگ گئی تو ان کی سوچ دیکھے کتنی اعلیٰ سوچ ہے، اتنا یعنی ہر چیز اللہ تعالیٰ نے ان کا کھو دیا، بچے ختم ہو گئے، مال چلا گیا، اقتدار چلے گیا، سب کچھ، بیمار بھی ہو گئے، اتنے بیمار کہ آپ کے جسم میں کیڑے لگ گئے، اور کیڑوں کو اٹھا کے آپ اس میں ڈالتے تھے کہ تمہاری غذا یہاں پر ہے۔ کتنا اللہ نے آزمایا، تو انہوں نے کیا کہا؟ ان کی بیوی نے کہا کہ آپ دعا کریں تو ان کا اتنے سال اللہ نے مجھے اچھا رکھا، تو اتنے سال گزرنے کے بعد میں دعا کروں گا، یعنی جتنا اچھا رکھا اتنا برائی میں گزرے ٹائم، پھر بعد میں دعا کروں گا۔ تو ہم جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے اپنی زندگی میں، پریشانی آتی، مشکلات آتی، تو اچھے ٹائم کو بھی یاد کریں نا،
اچھا ٹائم اللہ تعالیٰ بہت دیا ہوا ہوتا ہے، برا ٹائم تھوڑا ہوتا ہے اور وہ گزر بھی جاتا ہے۔ تو ہاں، اگر کسی کی زندگی میں برا ہی ٹائم چل رہا ہے ایک لانگ پیریڈ سے، تو وہ بھی صبر کریں، وہ بھی تقدیر پر ایمان لے کے آئیں، کیونکہ ایمان کی شرط ہے یہ چھٹا جو 6th پلر آف فیتھ ہے، اچھی بھی ہو بری بھی ہو، اس پر ہمیں ایمان لانے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں، ایمان نہیں لائیں گے تو یہ کمزوری کی علامت ہے، کمزوری کی علامت ہے، انسان کمزور ہو جاتا۔ اگر ہم اچھی بری تقدیر پر ایمان نہیں لاتے تو کمزور ہو جاتا ہے انسان، اور کمزور انسان اللہ کو پسند نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو طاقتور انسان پسند ہے۔ تو اچھی بری تقدیر پر ایمان لانے سے ہم اپنے اندر ایک کریج اسٹرینتھ فیل کریں گے، کریج فیل کریں گے، یہ آئے گا ہمارے اندر۔ اگر تقدیر پر ایمان نہیں لائیں گے، یعنی ایمان لانا مطلب برا بھی چل رہا ہے تو یہ میرے لیے بہتر ہے، اس کو برداشت کرنا، اس پہ صبر کے ساتھ تحمل کے ساتھ مجھے رہنا، یہ میرے لیے اچھا ہوگا، یہ ایمان ہے، اس کو کہتے ہیں ایمان۔ برا بھی وقت چل رہا ہے تو اس میں میرے لیے بہتر ہے، کیونکہ اللہ مجھے آزما رہا ہے، یا پھر میرے گناہ جو ہے، گناہوں کی معافی ہو رہی ہے، کیونکہ کانٹا بھی چبھتا ہے تو گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تقدیر پر ایمان لانا انسان کو مضبوط کرتا ہے، اسٹرینتھ دیتا ہے، کمزور نہیں بناتا۔ اور دنیا میں جو بھی کمزور لوگ ہیں نا، وہ کسی کو نہیں پسند آتے، کمزور لوگ نہیں پسند آتے، یعنی روتے دھوتے رہنے والے نہیں پسند آتے۔ گھر میں دیکھیں 1 سے 4 دن کوئی بیمار ہوتا ہے تو پھر لوگوں میں اکتاہٹ شروع ہو جاتی ہے، گھر والوں میں اکتاہٹ ہوتی تو باہر والے کیسے برداشت کریں گے؟ تو اس لیے طاقت کا مظاہرہ کریں، اسٹرینتھ کا مظاہرہ کریں، یہ اعلیٰ ایمان کی نشانی ہے۔ بتا نہیں آپ لوگوں کو باتیں سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کو طاقتور مومن پسند ہے، طاقتور مینس یہ اسٹرینتھ والا۔ فزیکل کمزوری بھی اللہ کو نہیں پسند، ذہنی کمزور ہونا بھی اللہ کو نہیں پسند ہے۔ اسٹرانگ مومن ہر حالت میں کھڑے ہونے والا، یہ اللہ کو پسند ہے۔ اور ایسے بنے، خود بنے، اور گھر والوں کو، بچوں کو، نسلوں کو مضبوط بنائے، اسٹرانگ بنائے۔ اور شیطان نے لیزینس، کمزوری، ویک، پھپس جو ہوتے ہیں نا، وہ بھی ایک فیشن بنا دیا ہے، کمزور، یہ بڑی کمزور ہے۔ تو یہ بڑی کمزور ہے، یہ ایک مطلب گالی کے طور پر لیجئے، کیونکہ اسلام اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اذا احب اللہ عبدا حماہ الدنیا کما یظل احدکم یحمی سقیمہ الماء۔ اللہ کسی بندے کو پسند کرتا ہے نا، تو وہ اس کو دنیا کی زندگی سے ایسے بچاتا ہے، یعنی دنیا کی زندگی سے کنارہ کش کرتا ہے، جیسے ہم میں سے کوئی بیمار ہے، اس کو زیادہ پانی پینے سے روکتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے دنیا کی زندگی سے، یعنی دنیا سے انسان کو کنارہ کرتے رہتا ہے، زیادہ دنیا میں اللہ تعالیٰ ملوث نہیں ہونے دیتا۔ دین میں آنے کے بعد اکیلا پن اس کو فیل ہونے لگتا ہے، تو وہ اکیلا پن از اے بلیسنگ۔ اللہ تعالیٰ کیا چاہ رہے؟ سب سے ہٹا کر آپ کو اپنا بنانے کے لیے کھینچ رہے۔ تو اس کیفیت کو سمجھے۔ ہاں، وہ نہیں، صوفیزم نہیں بتا رہی میں، اکیلے مطلب پبلک میں رہنا، لیکن اکیلے رہنا، اللہ کے بن کے رہنا، اللہ کی مرضی پہ چلنا بہت بڑی بات ہے، جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے انہی کو یہ نعمت عطا کرتا ہے۔ تو محنت کریں، کوشش کریں۔ ایک تو دعا، توکل، محنت بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ جو شخص محنت سے بھاگتا ہے اصل میں وہ تھکتا ہے نا۔ ایک بچی کو اس کی ماں اچھے سے ٹرین کرتی ہے بچپن سے ہی۔ دیکھیے، بچوں کو 10 سال تک آپ پال رہے، کھیلتے کرتے تو اوکے، ایکسیپٹیبل ہے۔ زندگی کے 10 سال بہت ہوتے ہیں برباد کرنے کے لیے۔ 11ویں سال سے لڑکا ہو یا لڑکی، ان کو کام میں لگائیں، ہر کام آنا چاہیے، ہر چیز میں انوالو کریں۔ تو جو لڑکا یا لڑکی جن گھروں میں بچوں کو انوالو کیا جاتا ہے کاموں میں، وہ بچے دنیا کے کسی بھی کونے میں جائیں سروائیو کر جاتے ہیں۔ تو محنت کرنے والے کی محنت کبھی بھی ضائع نہیں ہوتی، بلکہ محنت طاقت دیتی ہے۔ سیکھنے سے اسلام نہیں روکتا ہے۔ ہم جو بھی کام کر رہے ہیں نا،
اس کام میں کبھی بھی، یہ یاد رکھیے 4 باتیں، ایک ہے کہ کبھی بھی دنیا کو بہتر رکھنے کے لیے آخرت کو کمپرومائز مت کرے. جتنی بھی تدبیر ہم کر رہے اس میں آخرت کا فائدہ فرسٹ ہونا، اس کے بعد دنیا کا فائدہ ہونا. آخرت کا فائدہ ہوتے ہوتے دنیا کی نقصان ہو رہے تو ہونے دے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ آخرت کو کمپرومائز نہیں کرنا، پوائنٹ نمبر 1. دوسرا تھنگ، جب ہم تدبیر کر رہے کوئی بھی تو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض مت کر. اللہ کی ناراضگی نہ مول لے، لوگوں کی ناراضگی مول لے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لوگوں کی دشمنی مول لے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن نہ اللہ کی دشمنی نہیں مولنا اور نہ ہی اللہ کو ناراض کرنا. دوسری بات ہے، دنیا کے تھوڑے سے فائدے کے لیے آخرت کے فائدے کو ہاتھ سے مت جانے دے. دنیا میں فائدہ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آخرت کا فائدہ جو ہے وہ ہمارے ہاتھ سے چھوٹنا نہیں چاہیے. چوتھی بات ہے، لوگوں کے طعنوں سے بچنے کے لیے اللہ کے احکامات کو مت ٹھکرائیں. لوگ برا مان رہے اس وجہ سے ہم یہ اللہ کا حکم نہیں مان رہے، لوگ برا مان رہے اس وجہ سے یہ حکم کو ٹال رہے. 4 پوائنٹس کو نظر میں رکھ کر زندگی میں پلان کرتے جائیں، کوششیں کرتے جائیں، وہاں پھر توکل، پھر اللہ پر بھروسہ، یہ سب کے ساتھ انشاءاللہ دنیا بہتر چلے گی، دنیا سکون کی چلے گی. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ہر وقت سابقون میں رہنے کی کوشش کریں. سابقون کس کو کہتے ہیں؟ فرنٹ لائنرز. ڈیسیشن لینا اور اس پہ امپلیمنٹ کرنا، اور امپلیمنٹ کرنے میں جو فرسٹ ہوتا ہے نا اس کی قدر الگ ہی ہوتی ہے. کیونکہ فرسٹ سٹیپ لینے والے کو بہت سے رسک سے گزرنا پڑتا ہے. دین پر پورا عمل نہیں کیا جا رہا، دین کا ایک ایک کام امپلیمنٹ کر رہے آپ اپنے خاندان میں تو باتیں بہت سننے کو ملتی، رسک بہت ہوتا ہے، لوگ کرنے نہیں دیتے، لیکن آپ کھڑے ہو گئے اس پر، آپ نے وہ رسک لے لیا تو یہ اللہ کو بہت پسند ہے. ان کو کہتے ہیں سابقون الاولون. ان کا درجہ بہت ہوتا ہے کہ لائن میرے سے شروع ہوتی ہے، وہ صحیح ہے، لائن اپنے سے شروع کرو، لائن میں فرسٹ ہم رہیں، یہ کوشش کریں ہر وقت لائن میرے سے شروع ہونا. تو اس کو کہتے ہیں سابقون الاولون. ہر دور میں یہ سابقون کی ضرورت پڑتی ہے. سٹیپ فرسٹ ہم اٹھائیں، اس سے پیچھے نہ ہٹیں، ڈر کر گھبرا کر پیچھے نہیں ہٹنا. پیچھے آتے جائیں گے، آپ نے ان کے لیے اپنے لیے ثواب جاریہ بنا دیا، ان کے لیے ایک راستہ بنا دیا. شروعات کرنے کا عزم رکھیں، خود ایسے بنے کہ لوگ آپ کو دیکھ کر موٹیویٹ ہوں، اور خاص کر دین پر عمل کرنے کے لیے آپ لوگوں کے لیے موٹیویشن بنے، آپ لوگوں کے لیے اسٹرینتھ بنے، ایگزامپل بنے، موٹیویشن بنے، اسٹرینتھ بنے. بھائی انہوں نے کیا نا تو ہم بھی کر سکتے ہیں. تو لوگوں کو ایک ہوپ مل جاتا ہے، لوگوں کو ایک راستہ مل جاتا ہے، لوگوں کو ایک موٹیویشن مل جاتا ہے، تو آپ کے پیچھے چلے آتے. نہیں بھی آئے لیکن آپ نے تو قدم اٹھایا نا، تو اللہ تعالیٰ کو یہی چاہیے. اور اچھا گمان، ہر وقت اچھا گمان، ہم جو تدبیر کر رہے ہیں نا اس کے لیے اچھا گمان رکھنا بھی بہت ضروری ہے، جس کو حسن ظن کہتے ہیں، یعنی آئیڈیا اباؤٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ، اللہ کے بارے میں اچھا گمان. ایک حدیث قدسی میں آتا ہے، انا عندی ظن عبدی بی وانا معه اذا ذکرنی. میں میرے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، میرا بندہ میرے بارے میں جو سوچتا ہے نا میں اس کے ساتھ ویسے ہی کرتا ہوں. ہم سوچ رہے کہ یہ نہیں ہوتا، یہ نہیں ہوتا تو نہیں ہوتا، بس اللہ نے کہہ دیا. تم کہہ رہے نا نہیں ہوتا تو نہیں ہوتا، ہم کہہ رہے ہیں کہ کیوں نہیں ہوتا، ہوگا انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہوگا، کیونکہ اس نے مجھ سے اچھا گمان کیا. یہ جو تدبیر ہم کر رہے اس میں اچھے گمان کو بھی داخل کریں. اب تک کتنی چیزوں کو ہم نے تدبیر میں داخل کیا؟ ایک تو ہم نے کوشش کو داخل کیا، پھر دعا کو داخل کیا، پھر توکل کو داخل کیا، اچھا گمان اللہ سے. اپنی سوچوں کو صحیح کرے. اچھا گمان کیا کرتا ہے؟ اچھا گمان مینٹیننگ اے پازیٹیوٹی، ہمارے اندر پازیٹیوٹی کو مینٹین رکھتا ہے. اللہ کے بارے میں اچھا گمان، ہوپ جو ہے ہمارا وہ مضبوط ہوتا جاتا ہے، اور اللہ پر جو بھروسہ، ٹرسٹ جو ہے اللہ تعالیٰ پر، وہ ٹرسٹ والا جو ایٹیٹیوڈ ہے نا اللہ پر، وہ بھی ہمارا مضبوط ہوتے رہتا ہے. اللہ پہ اچھا گمان رکھیں. دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں،
ماحول نہیں نظر آ رہا تو نہیں ہوتا. ماحول کو دیکھ کر ہم فیصلے کر دیتے ہیں نا یہ کام نہیں ہوتا, تو پھر اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے تم نے سوچا نا نہیں ہوتا تو نہیں ہوتا, راستے میں بند کر دوں گا. تم نے کیونکہ میرے اوپر ایسا گمان کیا, تم مجھے کیا سمجھ رہے, مجھے اس راستوں سے بند کر کے رکھا, راستے میں بناتا ہوں. ڈیڈ اینڈ کے پاس بھی یہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ یہاں سے راستہ بنا دے گا تو اللہ تعالیٰ راستہ بنا دے گا. بات سمجھ آ رہی؟ ہم ماحول, معاشرہ, جو حالات دکھ رہے اس کے اوپر ہم ڈیسیشن لے لیتے ہیں, بہت 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 بڑی غلطی کرتے, اس پہ ہم ڈیسیشن لے لیتے ہیں کہ نہیں ہوتے کام. تو اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں جا مر, ٹھیک ہے تو خود سوچ لیے نا کہ نہیں ہوتا تو نہیں ہوتا. وہاں پر بھی اللہ سے ہم ایسی امید رکھیں کہ ہوتا, اللہ تعالیٰ یہاں پر میرا بہتر ہی کرے گا, تو اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا. اللہ صاف بتا رہے نا, اور یہ حدیث قدسی ہے, انا عند ظن عبدی بھی, میں میرے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں. تو تدبیر کرتے وقت بھی گمان اچھا رکھے, اللہ پر پورا گمان رکھے. اور اللہ تعالیٰ پر اگر ہم اچھا گمان نہیں رکھیں گے یہ کبیرہ گناہ ہے. اللہ سے برا گمان رکھنا یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کسی کو موت نہ آئے مگر تم اللہ پر اچھی امید رکھو. یعنی سارے کام کرنے کے بعد بھی اللہ پہ یہ امید رکھنا کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے قبر کے عذاب سے بچا لے گا, جہنم سے بچا لے گا, اللہ معاف کر دے گا. کام کرنے کے بعد, کام کیے بغیر بیٹھے بیٹھے اللہ سے یہ بھی توقعات نہیں رکھنا. سر اپنے گھروں میں یہی ہوتا ہے, ہم اپنی طاقت کو دیکھتے, ریسورسز کو دیکھتے, وسائل کو دیکھتے, اسٹریٹجی کو دیکھتے, اس پہ بھروسہ کر لیتے. ماحول کو دیکھتے, اچھا یہاں پہ ایسا ماحول چل رہا ہے نا تو یہ نہیں ہو سکتا, تو نہیں ہو سکتا آپ نے بول دیا نا, گمان آپ کا ہو گیا اللہ پر, تو اللہ تعالیٰ بھی کہہ رہے کہ ٹھیک ہے بیٹا, جیسا تم نے سوچا نا ویسے ہی ہوگا. نہیں ہو سکتا تم نے سوچا نا, نہیں ہی ہوگا. حالات اللہ بناتا ہے, اللہ مسبب الاسباب ہے, اللہ حالات پیدا کرتا ہے. حالات پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے نا, ہم حالات پہ بھروسہ کر رہے. حالات کو بدلنے والے پہ بھروسہ کدھر ہے ہمارا؟ جب ہم یہ حالات کو بدلنے والے پہ بھروسہ نہیں کر رہے تو ہم بہت سے گناہ کر رہے, لوگوں پہ بھروسہ کر رہے, اس پہ بھروسہ کر رہے, اس پہ بھروسہ کر رہے. تو یہ توکل کی اعلیٰ مثال بھی ہے کہ اللہ سے اچھا گمان رکھنا, پوری کوشش کرنا, کوشش کے بعد جو بھی رزلٹ آتا ہے اس پہ راضی بر رضا رہنا. کوشش کیے بغیر, محنت کیے بغیر, اپنا حصہ ڈالے بغیر فیصلے کر دینا, یہ جاہل, گوار اور کافروں کی نشانی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے اِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا قَوْمُ الْكَافِرِينَ. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کافر لوگ ہی نا امید ہوتے ہیں. کافروں کا سوچ ہے, کافروں کا یہ سمجھ ہے, ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے, وہ مایوس ہو جاتے ہیں. لیکن مومن مایوس نہیں ہوتا. بچیوں کی شادی کے لیے جہیز اکٹھا کرو, آپ یہ کیوں نہیں اللہ پہ پورا توکل کر رہے, اچھا گمان یہ کیوں نہیں کر رہے؟ اللہ تعالیٰ ایسے اسباب بنا دے گا اور ہمارے بچوں کے لیے ایسے دیندار رشتے لا دے گا جو دین پر شادیاں کریں گے, جو دیندار ہوں گے. ہمارا گمان ہی نہیں ہے تو کہتے ہیں نہیں ایسا ہوتا ہی نہیں, کوئی ملتا ہی نہیں, کوئی ہے ہی نہیں. تو ہمارا گمان ہی نہیں ہے نا. حلال کمانے کے بارے میں, حلال تم کماؤ, حلال چیز ہو سکتی ہے, حلال پہ تم اکتفا کرو تو ہوگا ہی نہیں, سورس ہی نہیں ہے. کوئی بھی ایسا بزنس نہیں ہے جس میں انٹرسٹ کے بغیر چل ہی نہیں سکتا. تو ہم خود کہہ رہے ہیں نا, انٹرسٹ لیے بغیر کوئی ہم بزنس چل ہی نہیں سکتا, ماحول ہے ہی نہیں ایسا, ہمیں سود پہ لینا ہی ہے پیسے. تو پھر اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے, تم گمان کر رہے نا تو ٹھیک ہے, تمہیں حلال ذریعے بھی نہیں لاؤں گا میں سامنے, حلال ذریعے نظر بھی نہیں آئیں گے. کیوں؟ تمہاری سوچ ہے, تم وہیں پر اٹک گئے کہ نہیں ہوتا, نہیں دکھ رہا, ماحول نہیں ہے. پردے کے بارے میں بھی لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ماحول مشکل ہے. مشکل ہے تو پھر مشکل ہی ہے, تم نے کہہ دیا نا مشکل ہے تو مشکل ہے. آپ سمجھو کہ کیسے مشکل ہے, میں کروں گی تو اللہ تعالیٰ راستے بنا دے گا. اللہ پر اچھا گمان, اس کی بھی سوچ لائے, اس کی بھی سمجھ لے کے آئیں اپنے اندر. تو یہ دنیا گزارنے کا طریقہ ہے. دنیا گزارنے کا طریقہ کیا ہے؟ کوشش کرتے جائیں, محنت کرتے جائیں, کام کرتے جائیں,
پلانس کرتے جائیں، آپ اسٹریٹجی بناتے جائیں، آگے بڑھتے جائیں اور دعائیں کرتے جائیں اللہ رب العزت سے کہ اللہ تعالیٰ میں نے یہ کوشش کی ہے، اس پر کوئی بھی کچھ بھی کوشش ہے، آپ جوتے میں لیس بھی آپ ڈال رہے نا، وہ بھی کوشش ہے، تو کوشش کرو اور دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اچھی ڈل جائے. اس کے بعد اللہ پر بھروسہ بھی کریں کہ یہ نہیں ٹوٹے گی، اللہ پر یہ توکل بھی رکھیں. پھر اگر راستے میں ٹوٹ بھی جائے نا تو پھر کریں کہ یہ ٹوٹنا میرے لیے بہتر ہے، کیونکہ اس میں میرے لیے کچھ نہ کچھ خیر ہے، کیونکہ میرے اللہ پر اچھا گمان ہے، اللہ تعالیٰ جو بھی کرتا ہے نا اس میں میرے لیے بہتر ہی ہوتا ہے. حق پر مضبوطی سے جمے، جیسے سابقون الاولون کی طرح. حق پر جمنے والے ہر دور میں تھوڑے تھے. آپ ساری اسلامک جنگیں نکال کے دیکھیں، غزوہ بدر، غزوہ موتا، غزوہ ارمک، غزوہ قادسیہ. غزوہ بدر میں 313 کا کیا مقابلہ 1000 سے، لیکن انہوں نے پلاننگ کی، کوشش کی، آگے بڑھے، اللہ نے کامیابی دی نا. موتا میں 3000 لوگ اور اس کے مقابلے میں کفار 1,25,000. 1,25,000 کا 3,000 سے کیا مقابلہ. دیکھا جا رہے تو کیا لگ رہا، یہ منافق ہٹ گئے نا، اتنے لوگوں سے ہم کیسے جنگ کر سکتے. تو منافقوں کی سوچ ہوتی ہے یا اللہ پر بھروسہ نہ ہونا. مسلمانوں نے کوشش کی، آگے بڑھے، اللہ پر بھروسہ کیا تو وہ کامیاب ہو گئے. اچھا، غزوہ حنین میں مسلمان بہت زیادہ تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ناکامی دی. کیونکہ انہوں نے اپنے وسائل پر بھروسہ کیا. ہم اتنے زیادہ ہیں، اب ہم ہار ہی نہیں سکتے، تو اللہ تعالیٰ نے تھتر بتر کر دیا. تو وسائل پر بھروسہ مت کریں، مسبب الاسباب جو ہے، جو وسائل بناتا ہے، اس پر بھروسہ کریں. یہ میں جو بتا رہی ہوں بڑی بڑی باتیں ہیں، بڑی بڑی سوچ ہے جو ہر ایک کو نصیب ہونا، کسی کو نصیب ہونا بڑی قسمت کی بات ہے. وہ انسان سوچنا، ہم میں سے اگر کوئی سوچ رہا ہے نا، بڑی بڑی سوچیں سوچے گا تو ہی سمجھ آئے گی. ایسے صرف کلاس سن رہے، ہاں اچھا ٹھیک ہے، اس کے بعد ایسے زور سے ہاتھ جھٹک کے، پلو جھٹک کے اپنے کام میں بزی ہو گئے، تو نہ آپ توکل کبھی سمجھ سکتے، نہ تدبیر کس کو کہتے ہیں وہ ہم سمجھ سکتے. کچھ نہیں ہوتا، ایز اٹ از جو پہلے گزار رہے دنیا وہی دنیا گزرے گی. تو تدبیر کے پیچھے اتنی ساری چیزیں ہیں، اور ان چیزوں کے ساتھ ہم آگے بڑھتے جائیں گے تو پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دنیا بھی بہتر کرے گا، آخرت بھی بہتر کرے گا.